اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے تعارف کے حوالے سے یہ دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر سورۃ الفاتحہ کی آیات کی تفسیر شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا انڈیکس کیسے ہے۔ ہاؤ سورۃ الفاتحہ از این انڈیکس ٹو دا قرآن۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ براڈر سینس میں قرآن مجید کے مضامین کیا ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اگر ہم ان مضامین کی ڈویژن کریں تو 6 مضامین ہمارے سامنے نمایاں ہوتے ہیں قرآن پاک کے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 عبادت، نمبر 5 قصص یعنی کہ واقعات، اور نمبر 6 دعا۔ ان 6 کے 6 مضامین کے اشارے سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کس آیت میں کس مضمون کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں توحید کا۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں بالعموم بت پرستی کا دورہ تھا، اور جو عرب کے کفار تھے وہ توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس قرآن کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اللہ کو صرف خالق ماننا کافی نہیں ہے، یعنی کہ عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے۔ صرف خالق کے اعتبار سے اس کو واحد ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے، یعنی کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی توحید کا اشارہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 2 آیات میں موجود ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نبوت، عام انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کو جاننے کے لیے ناکافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، اور ان کا انکار کرنا دراصل اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے قرآن نے نبی کے ماننے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا اشارہ ہمیں سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے جب ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جس پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز تو بیان کی ہیں قرآن پاک میں ایک اور مقام پر، لیکن اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ اور نمایاں مقام انبیاء کا ہے جو انعام یافتہ ہے۔ آخرت، قرآن پاک میں تو جگہ جگہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کے ہر عمل کی اس کو جزا اور سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ اب اس آخرت کا اشارہ جو ہے، اس ایمان بالآخرہ کا اشارہ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں موجود ہے۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، اس حساب کتاب کے دن کا۔ عبادت، بدن اور مال دونوں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کرنا عبادت ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان خود اور اس کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ انسان خود اور اس کا مال اللہ کی ملکیت ہے۔ اب وہ کس طرح اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف کرے، تو اس عبادت کا اشارہ اس سورۃ الفاتحہ کی آیت میں موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قصص، قرآن پاک میں گزشتہ امتوں کے صالحین اور نیک لوگوں کے واقعات موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں پیش کی ہیں۔ وہ کیوں پیش کی ہیں؟ تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں اور اس چیز کا تعین ہم کریں کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کن لوگوں کے راستے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس چیز کا اشارہ بالکل سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہ دکھانا کہ جو گمراہ ہوئے اور جن پر تمہارا عذاب نازل ہوا۔ دعا۔ تمام عبادات کا خلاصہ اور حاصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر تا حیات برقرار رکھے اور آخرت میں ہمیں عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی، اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ دعا جو ہے وہ ہماری عبادت کا مین خلاصہ ہے۔ اب دعا جو ہے اس کا اشارہ سورۃ الفاتحہ میں اس آیت میں موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ اسی اعتبار سے اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر میں اپنے پچھلے لیکچر میں کر چکا ہوں۔ اب یہ ہے وہ ساری باتیں جس کی بنا پر ہم سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن کا انڈیکس کہتے ہیں۔